محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ارض فلسطین ہے جس کو اللہ رب العزت نے ارض مقدسہ قرار دیا، اور وہ زمین جس پر ہم نے برکتیں نازل کی ارض مبارکہ قرار دیا ہے، ارض مقدسہ بھی قرار دیا ہے، ارض مبارک بھی قرار دیا ہے، اور ارض انبیاء بھی قرار دیا ہے۔ یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ جو سرزمین فلسطین ہے، دراصل یہ شام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ یہ شام ایک صوبہ کہلاتا تھا، اور اس صوبے کا ایک علاقہ تھا فلسطین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی بہت بڑی تعداد اسی ارض مقدس ارض شام پر اللہ تعالی نے اتاری ہے۔ انبیاء علیہم السلام جس خطے میں تشریف لائے ہیں وہ زیادہ تر یہی خطہ تھا، جس میں آج شام بھی آتا ہے، عراق بھی آتا ہے، اردن بھی آتا ہے، عمان بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے، یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ سارا ملک شام کہلاتا تھا۔ چلیں آسانی کے لیے سمجھا دوں، آج سے 80 سال پہلے یہ سارا علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہندوستان اور پاکستان دو الگ الگ ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش الگ الگ ہو گئے۔ اب اسی میں سے، ورنہ کسی زمانے میں جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے یہ ہندوستان کا ایک صوبہ تھا، اور یہ جو پاکستان ہے، جو خطہ ہے، یہ بھی 2-3 صوبے تھے ہندوستان کے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ جو ارض شام ہے، جس کو ارض مبارکہ قرار دیا، ارض مقدسہ قرار دیا، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بہت بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی، جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اگلا جملہ سنیے، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گرد و نواح کے اندر ہم نے بڑی برکتیں نازل فرمائی اور بڑی برکتیں ہم نے رکھی۔ بنی اسرائیل کو یہاں یہی کہا گیا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، اس سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ زمین دراصل نبیوں کی زمین ہوتی تھی، اور اس زمین کی جتنی برکات ہیں وہ نبیوں کے لیے ہوتی تھیں، اور نبیوں کی برکت سے ان کی امتوں کے لیے ہوتی تھی۔ اسی لیے اسی سرزمین کے اندر جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ بھی نبیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے تو نبی کو اس کے نبی ہونے کی وجہ سے مرکز کے طور پر بیت المقدس عطا کیا جاتا تھا، اور ارض مقدسہ کی حکومت اس کو دی جاتی تھی۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اب اللہ کے نبی ہیں، لہذا ارض مقدسہ بھی حضور کو دی گئی، اور سرزمین مقدس اور مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی حضور کو دے دی گئی۔ اسی لیے اس کے اعلان اور اظہار کے لیے معراج کی رات حضور کو وہاں ٹھہرایا گیا۔
انبیاء علیہم السلام کو جمع فرمایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت وہاں فرمائی گئی کہ بس اب یہ مصلی اور یہ جگہ آپ کے سپرد ہے. اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں نے عملاً اس جگہ کو فتح بھی کر لیا اور وہ اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست کا حصہ بن گئی. تو اب اس پر کسی کا دعویٰ کسی اور کا دعویٰ کرنا ہی غلط ہے، کسی اور کا دعویٰ کرنا ہی غلط ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. یہود کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. ہاں تھی، آپ کی تھی، آپ کو دی گئی تھی تب تک جب انبیاء علیہم السلام آپ کی نسلوں اور آپ کے خاندانوں میں آتے تھے. اب جو نبی آئے ہیں اس نبی کو دے دی گئی ہے، جب آپ کے نبی آتے تھے ان کو دی جاتی تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں تو حضور کو دے دی گئی، حضور کی امت کو دے دی گئی. آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. لیکن اس کے باوجود زبردستی دھاندلی کی بنیاد پر کفریہ اقوام نے فلسطین کے اندر یہودیوں کو لا کر آباد کیا اور اس کے بعد سے یہودی مسلسل اس جگہ کو بڑھاتے گئے، توسیع کرتے گئے، اپنا قبضہ اس میں اور بڑھاتے چلے گئے. حتیٰ کہ آج صورتحال یہ ہے کہ جو فلسطین تھا 1948 میں، اس کا صرف 10% سے بھی کم حصہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا ہے اور جو بقیہ 90 سے زیادہ فیصد علاقہ ہے اس پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے. اور اب اسرائیل کی جو اگلی حکمت عملی یہ ہے کہ جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے وہ بھی ہم نے اس پر بھی قابض ہونا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جو آج کا یہودی ہے وہ صرف فلسطین پہ نہیں بیٹھا ہوا. آپ پچھلے عرصے میں جو ان کے کچھ جلوس نکلے ہیں، ان جلوسوں میں انہوں نے جو کارڈز اٹھا رکھے تھے، بینرز اٹھا رکھے تھے، آپ نے ان کے نعرے شاید آپ نے سنے ہوں، شاید آپ نے ان کے نعرے سنے ہوں اور پڑھے ہوں شاید. اور وہ یہ تھا، ہمیں خیبر سے نکالا گیا تھا، ہم خیبر تک جائیں گے. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے ان کو نکالا تھا. جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا وہ دروازہ فتح فرمایا تھا، خیبر سے ان کو نکالا گیا تھا، تو ان کا اعلان اور ان کا پلان خیبر تک کا ہے. اور ظاہری طور پر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہود کے حق میں ہے. کوئی لالی پاپ نہیں دینا، کیونکہ اب جو آگے وقت آ رہا ہے نا، وہ نہ تو کسی سنہری خوابوں کا ہے اور نہ ہی کسی لالی پاپ کا وقت ہے. پچھلے کچھ عرصے میں کفر نے وہ جو اسلامی ممالک تھے نا، آہستہ 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 ان کو ختم کیا ہے. وہ اسلامی ممالک جو اٹھ سکتے تھے، عراق، لیبیا، خاص طور پر یہ 2 بڑے اسلامی ممالک تھے جن کے حکمران اٹھ کے بات کرتے تھے، جرأت تھی، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے اور جو کفر کے پلندوں کو پھاڑ کے پھینکتے تھے. تو کفر نے پوری حکمت عملی کے ساتھ ان کو ختم کیا ہے. تو اب یہ فلسطین پہ یہود نے قابض ہو جانا ہے اور پھر بقیہ علاقے بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے بارے میں فرمایا. دجال کون ہے؟ دجال جس کو یہودی اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور الملک الاعظم کہتے ہیں، جس کو ہمارا سب سے بڑا بادشاہ، اور جس کے لیے انہوں نے اپنے ملک کی حد تک ہر قسم کی تیاری کر لی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دجال آئے گا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہوگی، صرف 2 شہروں کو چھوڑ کر، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہاڑیوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن پہ کھڑے ہو کر دجال کہے گا کہ یہ جو 2 شہر ہیں نا، یہاں میں نہیں جا سکتا. حضور فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ جو 2 شہر ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
ان کے کناروں پر اور ان کی حدوں کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہوگا، نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہ دجال داخل ہو سکے گا۔ مکہ مکرمہ دونوں کے بارے میں بقیہ اقتدار اس کے اوپر یہود کا ہوگا، یہود کا قبضہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اگلا وقت آسان نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر سب سے بڑا جو سوال ہے جس کی طرف میں نے آنا ہے، جو آج جو بات عرض کرنی ہے، تو بھئی پھر ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا کریں؟ اصل بات یہ ہے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری محنت کر رہے ہیں، عسکری میدانوں کے اندر بھی، سیاسی میدانوں کے اندر بھی، معاشی میدانوں کے اندر بھی وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ اپنا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ دنیا کو دیتے رہتے ہیں اور وہ ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں، شاید یہاں پہ آ کے ہمارا مورال تھوڑا سا ڈاؤن ہو، تھوڑی سی ہمت ہماری جواب دے، یاد رکھیے گا کفر اسلام مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ مسلمان کفر کے مقابلے پہ آ ہی نہیں رہا، مسلمان کفر کے مقابلے پہ آ ہی نہیں رہا۔ کفر کھڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے، اسرائیل کھڑا ہو گیا ہے، مار رہا ہے، برطانیہ پہنچ چکا ہے اس کے لیے، امریکی جہاز اور بیڑے پہنچ چکے ہیں، کفر کھڑا ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیے کس اسلامی ملک نے اپنی فوج بھیجی؟ کون سے مسلمان، کوئی 10,000 20,000 40,000 50,000 مسلمان لڑنے کے لیے پہنچا ہو؟ کون ہے؟ مسلمان کھڑا ہی نہیں ہو رہا نا، مسلمان لڑنے کے لیے اٹھ ہی نہیں رہا، مسلمان نہیں آ رہا۔ بلکہ یہاں تک تھا، اللہ معاف کرے، مصر نے اپنی سرحد تک بند کی ہوئی تھی کہ کوئی فلسطینی جو مشکل میں ہو، مر رہا ہو، میرے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا اس مشکل وقت میں۔ یہ یہاں تک صورتحال تھی کہ بھائی اسرائیل تم بے فکر ہو کے مارو، یہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ہمارے ملکوں کی طرف آئیں گے نا، بے فکر رہو، ہم نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے، یہ ہماری طرف نہیں آ سکتے، تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ ورنہ یہ سارے جو ملک ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ، اسرائیل کیا مسئلہ ان کے لیے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عملاً حقیقتاً ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امت مسلمہ کھڑی ہی نہیں ہو رہی نا، امت مسلمہ اٹھ ہی نہیں رہی، اور جہاں امت مسلمہ ایک دفعہ اٹھی ہے اس نے اپنا آپ دکھا دیا ہے، اس نے کفر کو ذلیل و رسوا کیا، اس نے کفر کی ساری تدبیریں ناکام کی۔ میں آپ کو ایک اپنے قریب کی مثال دیتا ہوں، افغانستان کے اندر دنیا کے 60 ممالک دنیا کا حملہ آور ہوا تھا ان کے اوپر، لیکن وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ کریں گے، صحیح، پوری حکمت عملی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ۔ دنیا کا 60 ممالک، یہ دنیا کے وہ ممالک تھے جو سپر پاورز کہلاتے ہیں اور جن کو مسلمان للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ یار زندگی تو ان کی ہے، واہ 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 واہ، کیا ترقی ہے، کیا کمال ہے، اور ان سے تو کوئی چڑیا جو نا وہ نہیں پر مار سکتی، اور ان کے پاس ایسے جدید وسائل ہیں اور اسلحہ ہے، وہ تو 10 منٹوں کے اندر پورا علاقہ تباہ کر دیں۔ لیکن امت مسلمہ کھڑی ہوئی یہاں پر، مسلمان پورے جذبے کے ساتھ کھڑا ہوا، ایک ملک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، چوتھا بھاگا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، آخر امریکہ اکیلا رہ گیا، اور آج سے 2 سال پہلے خود بیٹھ کر امریکہ کے سفیر نے، نمائندے نے اپنی شکست کے اوپر دستخط کیے کہ ہم مسلمانوں سے شکست کھا گئے، اور ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے لیے ہمیں نکلنے دو یہاں سے۔ تاریخ میں چند ذلت آمیز جو شکستیں کفر کو ہوئی ہیں، ذلت آمیز، شاید ان میں سب سے بڑی ذلت آمیز شکست یہ والی تھی، سب سے بڑی میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کفر اکٹھا ہوتا تھا نا، کفر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو مارتے تھے، ارے اب تو کفر کے ساتھ مسلمان بھی تھے۔ اتنی ذلت آمیز شکست کسی کو آج تک نہیں ہوئی تھی جتنی یہ افغانستان کے طالبان نے دنیا کے 60 ممالک کو دی ہے، لکھ کر انہوں نے دیا ہے جی ہم شکست کھا گئے، ہمیں معاف کیا جائے، ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے۔
منت سماجت کر کے نکلے ہیں یہاں سے اتنی بڑی. یہ کب ہوا ہے؟ جب امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کفر کبھی بھی امت مسلمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کفر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں مسلمان کھڑا ہی نہیں ہو رہا. یہاں مسلمان کھڑا ہی نہیں ہو رہا نا. مسئلہ یہ ہے. اب آئیے میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے کرنے کا اصل کام ہے. یاد رکھیے کہ دین اسلام جو ہے نا وہ انفرادی دین نہیں ہے. دین اسلام انفرادی دین نہیں ہے. دین اسلام اجتماعی دین ہے. اس بات کو پوری طرح سمجھنا ہے. دین اسلام انفرادی دین نہیں ہے. دین اسلام اجتماعی دین ہے. اللہ رب العزت نے ان کے ہر اجتماعی عمل کے اندر برکت رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، فتح رکھی ہے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا جاتا ہوں. یہ انفرادی دین نہیں ہے، یہ اجتماعی دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جتنے مسلمان مرد ہیں یہ مردوں کے لیے. کوئی بھی اپنے گھر میں نماز نہ پڑھے. کوئی اپنے گھر میں نماز نہ پڑھے بلکہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھے. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، عذر کوئی نہیں ہے. گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گھروں میں. کوئی عذر نہیں، عذر بھی نہیں ہے، بلا عذر گھروں میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں آئے. تو میں دل یہ کرتا ہے کہ لکڑیاں منگواؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا کر انہیں گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں. اللہ کے نبی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا گھروں میں خواتین اور بچے بھی ہیں. خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میں کہتا کہ جلا کے راکھ کر دو. کیوں؟ ارے اسلام اجتماعیت کا دین ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اکیلا اپنے گھر میں پڑھ لے، دوسرا اپنے گھر میں پڑھ لے، تیسرا اپنے گھر میں پڑھ لے. نہیں، سب اکٹھے ہوں جماعت کے ساتھ. اس لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب ہے. اجتماع تھوڑا سا بڑا ہو جائے، چند افراد اکٹھے ہو کے جماعت کے ساتھ پڑھیں، 27 گنا. اور اگر جامع مسجد جہاں 20 افراد اکٹھے ہو جائیں، وہاں پر فرمایا ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جہاں پر 3 آدمی، 3 مسلمان، کسی پوری بستی میں بندے ہی 3 ہیں، صرف بستی ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی کھیت ہے، کوئی صحرا ہے، کوئی ویرانہ ہے، صرف 3 بندے ہیں. آپ نے فرمایا اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ان تینوں کو چاہیے کہ آذان دیں، اقامت کہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. علیکم بالجماعہ، آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. وَإِلَّا قَدْ تَحَوَّزَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، ورنہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا. اور پھر اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس جملے کو سن لیجئے تو آپ کو باقی بھی ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے. بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، لہذا تم اکٹھے رہو، اجتماعیت کے ساتھ رہو. اب دیکھیں کتنا مشکل ہے ایک دن میں ایک جگہ پر ایک ٹائم میں حج کو مینج کرنا، اور کتنا آسان ہوتا کہ اس کو پورا سال میں تقسیم کر دیا جاتا. چلو بھائی کچھ مسلمان فلاں ٹائم پہ آ جائے کریں، کچھ مسلمان فلاں ٹائم پہ آ جائے کریں، فلاں مہینے میں، کچھ فلاں 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 میں. نہ 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 نہ، جس نے بھی آنا ہے ایک ہی دن آنا ہے، ایک ہی ٹائم آنا ہے اور ایک ہی جگہ آنا ہے. مشکل ہے، جانے کے لیے بھی مشکل ہے، حکومت کے لیے مینج کرنے میں بھی مشکل ہے. یہ ساری مشکلات برداشت کرو. کیوں؟
اسلام اجتماعی دین ہے، اجتماعیت کا دین ہے. یہ نہیں کہ 4 بندے آج کر رہے ہیں، 4 بندے کل کر رہے ہیں، 4 بندے پرسوں کر رہے ہیں. رمضان شروع ہوگا ایک دن، رمضان ایک دن شروع ہوگا، سارے مسلمان نماز پڑھیں بھائی اسی دن. 5 نمازیں ہیں، ٹائم سب کا ایک ہے بھائی. فجر ہو، ساری دنیا کے مسلمان سینکڑوں میں ہیں نہیں، ہزاروں میں ہیں نہیں، کروڑوں میں ہیں نہیں، اربوں میں ہیں جی، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. فجر کا وقت ہو گیا، سب فجر کی نماز پڑھیں. ظہر کا وقت ہو گیا، سب ظہر کی نماز پڑھیں. عصر کا وقت ہو گیا، سب عصر کی نماز پڑھیں. یہ جو حضور نے فرمایا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پوری سورت نازل فرمائی سورہ الشورى. بھائی جو کام کرو نا، کوئی اہم کام کوئی بھی ہو، بھائی باہمی مشاورت سے کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس بارے میں رہنمائی اور ہدایت دی جا رہی ہے. لیکن بہت سے معاملات میں اللہ نے وحی نازل نہیں کی. کر سکتے تھے، وحی نازل نہیں کی. وہاں کیا ہے، آپ مسلمانوں کو جمع کریں اور اس پر باہمی طور پر مشاورت کریں، مشاورت کر کے اکٹھے ہو کے آپ اس پر عمل کریں. یہ کیا ہے؟ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام انفرادیت کا دین نہیں ہے. آپ جو بھی معاملے اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کے، وہ اجتماعی ہیں، وہ انفرادی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو جو بھی نظام دیے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی، سب وہ سب ایک تھا، وہ سب ایک تھا. اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اکیلا ایک حاکم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اکیلے حاکم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اکیلے حاکم، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اکیلے حاکم. نہ بھائی، جھوٹا دعویٰ کیا کچھ لوگوں نے نبوت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جھوٹا دعویٰ کیا تو حضور نے کیا کیا؟ فرمایا قتل کر کے آؤ ان کو. اسود عنسی حضور کے زمانے کے اندر قتل ہوا ہے. حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قتل کیا. حضور نے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. کیوں؟ یہ امت کو 2 ٹکڑے کر دیتا. یہ امت اجتماعی امت ہے، یہ امت انفرادی امت نہیں ہے. اس لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کے فیصلے اجتماعیت پر ہیں، انفرادیت پر نہیں ہے. آج اجتماعیت نہیں ہے، آج اجتماعیت نہیں ہے. اور میں وہ جو مثالیں دے رہا ہوں نا آپ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر کیا ہے؟ امت مسلمہ کا کیا عالم ہے؟ امت مجتمع ہے، اجتماعیت ہے. امت مسلمہ اکٹھی ہے، جمع ہے. تو کیا حال، کیا عالم ہے کہ دنیا کفر مدد مانگ رہا ہے. اور کئی کفریہ ممالک اس زمانے میں مسلمانوں کو جزیہ دیا کرتے تھے. جزیہ دیا کرتے تھے. یہ جزیہ وہ ٹیکس نہیں ہوتا. جزیہ ٹیکس اور چیز ہے، ٹیکس تو مسلمان بھی دیتا ہے، لیکن جزیہ کفار کے اوپر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم ممالک، اسلامی ریاست کسی کو فتح کرتی ہے، کسی علاقے کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ براہ راست خدا کے لیے ہمارا جو نظام چل رہا ہے نا چلنے دیں، ہم آپ کو جزیہ دیتے رہیں گے، معاوضہ دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کئی کفریہ ممالک مسلمانوں کو جزیہ دے کے مسلمانوں کے ماتحت خاموشی سے رہ رہے تھے. یعنی مسلمان حکومت نہیں کر رہے، اب فتح کر لیا ہے لیکن حکومت نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے جزیہ دے کر، کچھ پیسے دے کر، معاوضہ دے کر رہنا گوارا کر لیا ہے. مسلمانوں کو دیتے تھے. یہ عالم تھا، یہ اجتماعیت تھی.
ہمیں مار کس دن پڑی ہے؟ جس دن ہماری اجتماعیت ٹوٹی ہے. اور ہماری مار ختم کس دن ہوگی؟ جس دن ہماری اجتماعیت ختم ہوگی. میں آپ کو اس اجتماعیت کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر انگریز آیا. پالیسی کیا تھی؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. تقسیم کرو ان کو، کاٹو ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کرو ان کو، بانٹو ان کو. اس لیے کہیں مرزا قادیانی کی شکل میں جھوٹا نبی کھڑا کر دیا، کہیں مذہبی بنیادوں کے اوپر تقسیم کی، کہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم کی. یہ وڈیرا ہے، ٹھیک ہے، یہ مزارہ ہے، یہ جاگیردار ہے، یہ کمی کمین ہے. ہاں یہ تقسیمیں ہوئی ساری. اس سے پہلے مسلم معاشرہ ایک مسلم معاشرہ تھا، بس سب مسلمان تھے. لیکن اب کیا ہے؟ یہ وڈیرا ہے، یہ کمی کمین ہے، یہ مزارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جاگیردار ہے. یہ سیاسی تقسیمیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد مذہبی تقسیمیں ہوئیں. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے. یہ سب ڈیوائڈ. امت مسلمہ کی اجتماعیت ختم ہوئی. پھر ہم نے جو ہمارا حشر ہوا ہم نے دیکھا. پھر وہ بھی وقت آیا کہ یہ ہماری بادشاہی مسجد، جو یہاں کی جو حکومتیں ہوتی تھیں، ہندوستان کی جو حکومتیں، مسلم حکومتیں ہوتی تھیں، ان کا ایک طرح کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا. اور حکمران جب آتے تھے تو نمازیں یہاں پڑھتے تھے اور عوام کا جم غفیر نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتا تھا، وزراء اور شاہان. تو پھر یہ بھی وقت آیا کہ غالباً 50 سال یا کتنا عرصہ یہاں پر انگریزوں اور سکھوں کے گھوڑے بندے رہتے تھے اور ان کی لیڈ پڑی رہتی تھی. پھر کیا ہوا؟ میں اجتماعیت پہ آ رہا ہوں. پھر مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہوئے. آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک اجتماعیت وجود میں آئی. دیوبندی طبقہ بھی مل گیا، بریلوی بھی مل گیا، اہل حدیث بھی مل گیا، وڈیرا بھی مل گیا، مزارے بھی مل گیا. سب ایک اجتماعیت کی ایک شکل نظر آئی. آپ دیکھیں اس کا انعام فوری طور پر اللہ کی طرف سے کیا ملا کہ دنیا میں سب سے بڑی اسلامی ریاست وجود میں آئی. پاکستان بنا. جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی رقبے کے لحاظ سے. پھر اس کے بعد ٹوٹ گیا نا، جب 2 ٹکڑے ہوا پھر اور بھی اسلامی ریاستیں اب بڑی. لیکن جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، دنیا میں پاکستان سے بڑی اسلامی ریاست کوئی نہیں تھی. اسلام کا قلعہ ویسے ہی نہیں کہا جاتا تھا اس کو. یہ اجتماعیت کا ایک چھوٹی سی مثال کہ امت کا چھوٹا سا طبقہ اکٹھا ہو گیا اور وہ اپنے ایک مقصد پہ قائم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے دیکھو کیسے ان کی مدد فرمائی. حالانکہ ہندو پورا زور لگا چکا تھا اور ہندو طاقت میں بھی تھا اور ہندو اکثریت میں بھی تھا، اور سکھ ان کے ساتھ مل کر پورا زور لگا چکا اور پوری کوشش کر کے دیکھ لی انگریز نے کہ یہ پاکستان نہ بننے پائے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی اتنی بڑی فوج تھی، نہ اتنی بڑی اجتماعیت تھی، نہ اتنی بڑی اکثریت تھی. ان کے پاس مسلمان کم تھے تعداد میں، لیکن اس کے باوجود ایک اجتماعیت کی شکل قائم ہوئی. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد پھر اس جماعت پہ اتری، پاکستان بنا. آج پھر کرنا کیا ہے؟ آج پھر ہمیں اپنی اسی اجتماعیت کو بحال کرنا ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی قائم فرمائی تھی. ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، ہمیں یہ ٹکڑے ہٹانے پڑیں گے. سیاسی، مذہبی، معاشی، لسانی. کل المسلم اخو المسلم، ایک وہ جو نعرہ تھا نا، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہمیں اس پہ آنا پڑے گا. پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی نصرت آئے گی، پھر پریشانیاں ہٹیں گی، کفر خود بھاگے گا. اللہ نے مجھے زندگی دی، وہ وقت آیا تو ہو سکتا ہے میں آپ کو کہہ دوں کہ ہاں میں کہتا نہیں تھا 10 سال 15 سال 20 سال پہلے. آئے گی اللہ کی مدد، پھر یقیناً آئے گی. پھر یقیناً، میں انشاءاللہ کہنا چاہیے ہے، لیکن میں اس پر انشاءاللہ بھی نہیں کہتا، میں اس پر انشاءاللہ بھی نہیں. اجتماعیت ہمارا مسئلہ یہی ہے. ہمارے اوپر جو یہ حکمران ہیں
حکمران تو نہیں ہے ہمارے اوپر، ہمارے اوپر تو کچھ ظالم مسلط کیے گئے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ ہمارے ساتھ جو مرضی کریں وہ کر رہے ہیں. ایک ظالم کے بعد دوسرا، دوسرے ظالم کے بعد تیسرا، تیسرے ظالم کے بعد چوتھا. اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ہمارے اوپر جو وبائیں مسلط ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، ہم بٹے ہوئے ٹکڑوں کے اندر. کہیں مذہبی ہوا کھڑی کر دی جاتی ہے، کہیں سیاسی ہوا کھڑی کر دی جاتی ہے، کہیں لسانی ہوا کھڑی کر دی جاتی ہے. ہماری اجتماعیت ختم ہوئی ہوئی ہے، ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمیں اس اجتماعیت کو بحال کرنا ہوگا. وہ دیکھیے نا، 1947، 40، 41، 42، 47 پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہر کسی کی زبان پر ایک بات تھی، کوئی دوسری بات نہیں تھی. ایک بات تھی. یہ قوم، ایک چھوٹا سا قوم کا چھوٹا سا حصہ اجتماعیت پہ آیا، اللہ نے چھوٹے سی اجتماعیت پر اتنا بڑا انعام دیا. پوری امت اجتماعیت پہ آ جائے تو پوری دنیا کی حکومت ملے گی، پوری دنیا کا اقتدار ملے گا. اور یہلک اللہ الملل کلھا الا الاسلام، اسلام کے سوا دنیا سے ہر مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا. اجتماعیت پہ ہوگا. ہم آج اپنی اجتماعیت بحال کریں، اللہ کی یہ مدد آج آ جائے گی. میں اس اجتماعیت کی مثال عرض کرتا ہوں نا. دیکھیں، یہ دنیا کے اسلامی ممالک بہت سارے ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں، ان میں بڑے طاقتور بھی ہیں. یہ صرف فلسطین میں مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دکھا دیں. صرف 2 رکعت نماز. سارے مسلمان حکمران کہتے ہیں جی ہم وہاں جا رہے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. صرف اتنا کر کے دکھا دیں. اس سے زیادہ بے بسی کیا ہوگی؟ اور اس بے بسی کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ تیرا ٹکڑا ہے، یہ اس کا 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 ٹکڑا ہے. کفر نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا ہے. ابھی پیچھے پلان آپ کے سامنے آئے تھے نا، پاکستان کو اور ٹکڑوں میں بانٹو، طاقت ختم ہو، طاقت بکھرے ان کی. یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گو میں اس سے متفق نہیں ہوں، گو میں اس سے متفق نہیں ہوں. جب پاکستان بنا تھا نا، تو کچھ ہمارے مسلمان جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے تقسیم کی مخالفت کی تھی. تقسیم کی مخالفت کی تھی کہ یہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ان کا بڑا نظریہ یہی تھا، تقسیم کی صورت میں مسلمانوں کی قوت بڑھ جائے گی اور پھر یہ تقسیم رکے گی نہیں، یہ پھر تقسیم در تقسیم چلتی جائے گی. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ ان کا نقطہ نظر ٹھیک تھا. گو میں متفق نہیں ہوں کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم ان کے رحم و کرم پر رہیں، لیکن اس وقت کم سے کم امت مسلمہ کی جو اجتماعی ضرورت ہے وہ صرف ایک ہے. نہ اسلحہ، نہ وسائل، نہ صلاحیت. دنیا کے اندر مسلمان ہر اہم شعبے کے اندر موجود ہے، صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اوپر ہیڈ کافر بیٹھا ہوا ہے، اس کا سارا کریڈٹ وہ لے رہا ہے. صلاحیت میں کمی نہیں ہے، وسائل میں کمی نہیں ہے، اسلحے میں کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی صرف اس چیز کی ہے، اجتماعیت نہیں ہے. ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا المیہ سب سے بڑا ہماری اجتماعیت کا نہ ہونا ہے. اس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، اس پہ مار پڑ رہی ہے. ایک کو پڑتی ہے، دوسرے کو، پھر تیسرے کو. ایک کو پڑتی ہے، باقی سب تماشا دیکھتے ہیں. دوسرے کو پڑتی ہے، باقی سب تماشا دیکھتے ہیں. تیسرے کو پڑتی ہے، باقی سب تماشا دیکھتے ہیں. چوتھے کو پڑتی ہے، باقی سب تماشا. امت مسلمہ تماشا ہی ہے، امت مسلمہ تماشا ہی ہے. لہذا اب آپ کہیں گے جی یہ بہت بڑا معاملہ ہے. نہیں، میں کہتا ہوں ہم اپنی سطح پر اجتماعیت شروع کریں. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سب باجماعت مسجد میں نماز پڑھیں؟ آغاز تو کریں نا، یہاں سے آغاز تو کریں نا. ہاں، مجھے معاف کیجئے گا جو میں بات کہنے لگا ہوں، مجھے پھر معاف کیجئے گا، مجھے پھر معاف کیجئے گا. جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، جتنے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں نا، 5% مسجد میں آتے ہیں، باقی 95% گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. کاہے کی اجتماعیت؟
گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, نماز کا وقت ہے, بیٹھے ہوئے گھروں میں. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہو تو آج مغرب کا ٹائم دیکھ لیجئے گا, عشاء کا ٹائم دیکھ لیجئے گا. اگر اس پورے علاقے کے اندر 5000 بندہ ہے, میں کہتا ہوں 5000 نہیں 2000 بندہ کہہ لیجیے, 2000 مرد ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا, سارے علاقے کی مسجدوں میں کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا, 500 بندہ آپ کو نماز پڑھنے والا نہیں نظر آئے گا. چھوڑے اس بات کو کہ حکمران اکٹھے ہوں, پہلے ہم تو آئے اجتماعیت میں, پہلے ہم تو اکٹھے ہوں, ہم تو اجتماعیت کی شکل بنائیں. یا اللہ اتنا ہم کر سکتے ہیں, باقی ہمارے بس سے باہر ہے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھ لے, اسی سے اندازہ لگانے, صرف 2 بندوں کی آواز آئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب تک ہم اپنی اس چیز پہ نہیں آئیں گے نا, اللہ کی مدد کی امید بھی چھوڑ دیجیے. اللہ کی مدد امیدوں پہ نہیں آتی, اللہ کی مدد عمل پہ آتی ہے. جس دن ہم عملی طور پر اپنے آپ کو کم سے کم اکٹھا کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ کی مدد ہمیں اپنے سامنے نظر آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.